مزہ. ماشاءاللہ قاری عرفان صاحب, قاری یامین صاحب, جی سبحان اللہ. مسجد کے امام یار کتنی محنتیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. محلے کے اندر بہاریں مسجدوں کے امام سے ہوتی ہیں. یہ جو محفل سجی ہے نا, اگر ائمہ اس کے لیے محنت نہ کریں, آپ کو اچھے مشورے نہ دیں, تو یہ اتنا اچھا انتظام آپ نہیں کر پاتے ہیں. یہ تمام کام جو اچھے ہوتے ہیں اور پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں, یہ انہی ائمہ اور علماء کی محنت ہوتی ہے. اپنے اماموں کی قدر کیا کرو. او لوگوں سوچو, ہم جلسہ سجاتے ہیں, جلسے سے ہمیں کیا ملا؟ کیا صرف ہم ہنسنے کے لیے ہم نے جلسہ سجایا تھا؟ کیا چٹکلے مارنے کے لیے ہم نے جلسہ سجایا تھا؟ نہیں میرے بھائی, تیری غلط فہمی ہے. جلسے اس لیے سجائے جاتے ہیں, تو بد عمل ہے با عمل بن جا, تو بد کردار ہے با کردار بن جا, تو بد اخلاق ہے با اخلاق بن جا. تو کبھی 5 وقت جا کر کے مسجد کے اندر نماز پڑھتا نہیں ہے, جمعے میں تو جاتا ہے, امام صاحب تقریر فرماتے ہیں, مگر تو توجہ کے ساتھ امام کی باتوں کو سنتا نہیں ہے. تو سوچتا ہے یار یہ تو امام ہے, ان کا کام ہے بولنے کا, یار یہ تو امام ہے, ان کا کام ہے تقریر کرنے کا. اے میرے بھائی, ان ائمہ کو نظر انداز نہ کیا کر. امام وہ امام ہوتا ہے جو محلے کے ہر انسان کو اچھی طریقے سے جانتا ہے. امام وہ ہوتا ہے جو پورے محلے کی اصلاح کیا کرتا ہے. امام وہ ہوتا ہے جو تمام لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے. تم اپنے گھروں پر چین کی نیند سے سوتے رہا کرتے ہو. سردیوں کی لمبی لمبی راتیں آتی ہیں, 10-10 12-12 گھنٹے کی راتیں ہوتی ہیں, مگر اپنے ٹانگوں کو پھیلا کر کے تم سو جایا کرتے ہو. یہ مسجد کا امام ہی ہوتا ہے جو صبح سویرے اٹھتا ہے, فجر کے لیے وضو کرتا ہے, اذان پڑھتا ہے, پھر لوگوں کے آنے کا انتظار کرتا رہا کرتا ہے. تم ہو اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہو, کوئی بات ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا ہے, نکالو امام کو, بھگاؤ امام کو. کیا طریقہ کر رکھا ہے تم نے یار؟ اسلام کے طرز عمل کو تم نے برباد کر دیا. گناہ کے اڈوں کو آباد کرے, پھر کہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. معاذ اللہ, شرم نہیں آتی, غیرت نہیں آتی. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائے اور ایک طرف جوا کے اڈوں کو آباد کرے. بہت خوب. غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ کرے, تیری میری بیٹی کو تکے. ڈوب مر جانے کا مقام ہے. جانتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ محبت سے بولو سبحان اللہ. بتاؤں مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت, کنز الکرامت, جبل الاستقامت, ایمان و عرفان کے چٹان, سنیت کی جان, اہل سنت کی شان, ماں رہرا کی پہچان, سیدوں کی پہچان, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی زندگی کا مطالعہ کر. اللہ اللہ, آپ کا آخری دن چل رہے ہیں, آپ کے آخری ایام چل رہے ہیں, بڑے بیمار ہو چکے ہیں میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت. او لوگوں, اپنی قبر کو یاد کرو. قبر تاریخ گھر ہے, اس تاریخی کو یاد کرو. قبر تنہائی کا گھر ہے, اس تنہائی کو یاد کرو. آج تم اپنے گھر کے اندر ہوتے ہو, رات کی تاریکی ہوتی ہے, لائٹ بھاگ جائے تو تم گھبرا جاتے ہو, تمہارا دل بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے. اپنی ماں کے پاس کو بھاگتے ہو, کبھی اپنے باپ کے پاس کو بھاگتے ہو, کبھی اپنے بھائی کے پاس کو بھاگتے ہو. یہ دنیا کی روشنی ہے. اگر لائٹ بھاگ جاتی ہے تو تم رات کی تاریکی سے ڈر جایا کرتے ہو. تو پھر سوچو تو صحیح, قبر جو تنہائیوں کا گھر ہے, قبر جو تاریکیوں کا گھر ہے, اگر اس میں تمہارا دل گھبرائے گا تو کہاں بھاگو گے؟ کون تم کو بچانے کے لیے آئے گا؟ جاننا چاہتے ہو مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے, اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا ہے؟ او لوگوں, نام کے سنی مت بنو, کام کے سنی بنو. صرف نیاز والے سنی نہیں بنو, نماز والے بھی سنی بنو. تم صرف نیاز والے سنی نہیں ہو, تم صرف نیازی نہیں ہو, بلکہ تم نمازی بھی ہو. نماز وہ لوگ پڑھ رہے ہیں جن کے اوپر فرض نہیں ہے, خوب پڑھ رہے ہیں جن کے اوپر فرض نہیں ہے. اللہ نے تجھ پر نماز فرض فرمائی ہے, تو صرف نیاز کے چکر میں پڑ گیا. غوث کا نیاز, غوث کی نیاز لگاؤ, لنگر لٹا دو پورے سال کے لیے, بات ختم. محرم کا مہینہ آئے, کھچڑا بناؤ, کئی ساری دیگیں اتار دو, بات ختم ہو گئی. نہیں نہیں میرے بھائی, بات ختم نہیں ہوتی. سننا چاہتا ہے اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا ہے؟ اللہ اللہ, مرض موت میں میرے اعلیٰ حضرت مبتلا ہو چکے ہیں. کمزوری کا اتنا عالم ہے کہ آپ سے تنے تنہا بستر سے اٹھا نہیں جاتا ہے, لیکن جیسے
سے ہی میرے آقا اعلیٰ حضرت کے کانوں میں اذان کی آواز آیا کرتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ میرے اعلیٰ حضرت اپنے مریدوں کو پکارتے ہیں، او لوگوں آؤ آؤ دوڑو میری طرف۔ لوگ آتے ہیں، سرکار کیا چاہیے، کیا کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں، مجھے دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے عشق کے بدلے مجھے کائنات کا سب سے بڑا خزانہ عطا فرما دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے نبی سے عشق کرتے رہے، آپ سے پوچھتے ہیں مرید سرکار کیا چاہیے؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، او لوگو مجھے سہارا دو، سہارا دے کر کے اٹھاؤ۔ عرض کرتے ہیں حضور کیا کریں گے؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نادان تمہیں پتہ نہیں ہے، مسجد کے منارے سے آواز آ چکی ہے، حی علی الصلاۃ، احمد رضا کو اٹھاؤ، احمد رضا مسجد میں جا کر کے نماز ادا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی آفتاب منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اللہ، آپ کے مریدین آتے، آپ کو سہارا دے کر کے اٹھاتے، آپ مسجد رضا میں تشریف لے کر کے آ جاتے، نماز با جماعت ادا فرمایا کرتے تھے۔ نماز ادا فرمانے کے بعد میرے آقا اعلیٰ حضرت اسی جگہ پر بیٹھ جایا کرتے۔ اللہ اللہ، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں چاروں طرف سے، میرے سرکار اعلیٰ حضرت کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرات ٹپکتے ہیں۔ اللہ اللہ، لوگ پوچھتے ہیں سرکار کیا ہو گیا؟ لوگ پوچھتے ہیں آقا کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے، کہ مرض زیادہ بڑھ رہا ہے کیا؟ آپ فرمایا کرتے ہیں نہیں نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں تو اپنی قبر کو یاد کر رہا ہوں، میں اس قبر کو یاد کر رہا ہوں جو تنہائی کا گھر ہے، جو اکیلا گھر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے، او لوگو اپنی قبر کو ہمیشہ یاد کیا کرو۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے اپنی قبر کو یاد بھی کیا اور اپنے چاہنے والوں کو پیغام بھی دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اکیلا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ بہت خوب بھائی، زندہ آپ باد۔ فرمایا کرتے تھے، او لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، مرنے کے بعد تم کو قبر کے اندر جانا ہے، اس قبر کا انتظام کرو۔ جوا کے اڈوں کو آباد کرنے کے بعد یہ نہ سوچو ہم نے کام کر لیا، ہم سب سے کامیاب انسان بن گئے۔ زناکاری کرنے کے بعد یہ نہ سوچا کرو کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی، ہم گناہ کر کے آرام سے جی رہے ہیں۔ او لوگو یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے نبی یہ آخر الزمان کو ہمارے اور آپ کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیج دیا ہے۔ آقا دنیا کے اندر آئے ہیں، رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں۔ حضور کی رحمت کے برکت سے اللہ عز و جل نے ہمارے اوپر سے عام عذاب کو دور فرما دیا ہے، عام عذاب کو دور فرما دیا۔ ورنہ ہمارے حالات تو ایسے، ہمارے اعمال تو ایسے۔ پہلے کی قوموں کا حال دیکھو، اللہ نے کسی پر آگ کی بارش فرما دی، اللہ عز و جل نے کسی پر پتھروں کی برسات فرما دی، اللہ عز و جل نے کسی قوم کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا، اللہ عز و جل نے کسی قوم کو بندر کی شکل میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے کسی قوم پر عذاب نازل فرمایا، پہاڑوں کے بیچ میں دبا کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی ہستیوں کو فنا کر دیا گیا۔ آج کیا ماجرا ہے؟ شراب ہمارے درمیان عام ہے، جوا بازی ہمارے درمیان عام ہے، سٹے بازی آج ہمارے درمیان عام ہے، ایک دوسرے کا حق مارنا ہمارے درمیان عام ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہمارے درمیان عام ہو چکا ہے۔ اور لوگوں بے نمازی ہم بن چکے ہیں، مسجدوں سے ہم نے دوری اختیار کر لی ہے، اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہو چکے ہیں، حضور کا عشق ہم نے اپنے سینوں سے نکال کر کے دور کر دیا ہے۔ او لوگوں کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہم پر اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہوتا؟ تو پھر شکر ادا کیا کرو نبی آخر الزمان کا، اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا کرو، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دیا ہے۔ آقا دنیا کے اندر رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کو دور فرما دیا ہے۔
میرا رب ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار بے شک دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ملتا ہے۔ کس چیز سے دل کو سکون ملتا ہے بولو؟ اللہ کو یاد کرنے سے۔ کس کو یاد کرنے سے؟ اللہ کو یاد کرنے سے۔ اب دو طرح کے لوگ دنیا کے اندر ہیں، ایک وہ انسان ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، خداوند قدوس کو بار بار یاد کیا کرتا ہے، ایک ایسا انسان ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا۔ ہم نے عالم تصور میں مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شرع شفاعت، جان عالمین، طہ و یاسین، مراد المشتاقین، انیس بے کساں، سیاح لامکاں، مالک انس و جاں، حضور سرور کونین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عالم تصور میں سوال کیا، آقا بتائیں زندہ کون ہے، آقا بتائیں مردہ کون ہے؟ اے میرے آقا، ہم تو اس انسان کو مردہ کہا کرتے ہیں جس کے جسم سے روح نکل جایا کرتی ہے، جس کی آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہیں، کان سننا بند کر دیتے ہیں، زبان بولنا بند کر دیا کرتی ہے، ہاتھ پکڑنا بند کر دیا کرتے ہیں، اعضائے بدنیاں کام کرنا بند کر دیا کرتے ہیں۔ آقا ہم تو اس کو مردہ کہا کرتے ہیں، مگر اے میرے آقا آپ بتائیں اصل میں حقیقت میں مردہ کون انسان ہے؟ او لوگوں تختیہ دل پر نوٹ کرو، میرے نبی کی حدیث پاک مصطفیٰ کریم ارشاد فرمانے لگے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ایک وہ انسان جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کیا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ایسا انسان زندہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسا انسان کیا ہوتا ہے بولو؟ زندہ ہوتا ہے۔ کون؟ جو اپنے رب کو یاد کرے۔ ہم نے پھر عرض کی آقا مردہ کون انسان ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے اللہ کا وہ بندہ جو رب کو یاد کرنا چھوڑ دے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، نمازوں سے دور ہو جائے۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھو، مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، کوئی اگر انسان غیر مذہب کا ذرا سی کوئی بات کہہ دے، نوجوان آپے سے باہر ہو جاتا ہے کہ ایسا کیسے کہہ دیا، اللہ اللہ، مگر کبھی یہ نہیں سوچتا اس نے کہا کیوں ہے۔ اگر تو پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آتا، صبح کو فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی جو یہ کہہ دیتی کہ فجر کی اذان پر پابندی لگا دی جائے، مسجدوں میں تالے لگا دیے جائیں، مگر تو عبادت خداوندی سے غافل ہو گیا۔ لوگوں نے آوازیں اٹھانا شروع کر دی۔ میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں او لوگوں اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو، ٹٹولو اپنے ایمان کو کتنی دولت تمہارے پاس باقی ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے جو انسان اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، جو خدا کو یاد نہیں کرتا، وہ انسان مردہ ہو جایا کرتا ہے۔ بہت خوب بھائی، زندہ باد، زندہ باد۔ کہیں گے کیسے مردہ؟ وہ تو چلتا ہے اچھا خاصا ہے، پیر کام کر رہے ہیں، زبان سے بول رہا ہے، اس کی زبان کام کر رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، آنکھیں کام کر رہی ہیں، کانوں سے سن رہا ہے، کان کام کر رہے ہیں، اس کے اعضائے بدنیاں کام کر رہے ہیں۔ تو پھر سنو سنو، اس کا مطلب یہ ہے، میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا وہ انسان مردوں کی طرح ہے، مطلب یہ ہے ایک انسان وہ ہے جو اپنے جسم کو طاقتور بناتا ہے۔ کوئی جم جاتا ہے، اپنے جسم کو طاقتور بناتا ہے، جو کوئی صبح و سویرے اٹھ کر کے دوڑ لگاتا ہے، اپنے جسم کو طاقتور بناتا ہے۔ مگر ایک اللہ کا ایسا بھی بندہ ہوتا ہے جو بظاہر میں کمزور نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ جم نہیں کرتا، سپلیمنٹ نہیں کھاتا، دنیا کی مقوی غذائیں نہیں کھایا کرتا ہے، صبح کو دوڑنے کے لیے نہیں جایا کرتا ہے، بلکہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، اس کے کانوں کے اندر اذان کی آواز آیا کرتی ہے، تو وہ دوڑتا نہیں ہے دنیا کے لیے، بلکہ اپنے گھر سے نکلتا ہے خدا کی عبادت کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد۔ ایک انسان جو اپنے ظاہری جسم کو سنوار رہا ہے، اس کا جسم تو بظاہر ہمیں اچھا نظر آ رہا ہے، مگر جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہے، اللہ کے
ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے اس کی روح مردار ہو چکی ہے، اس کی روح مر چکی ہے۔ او لوگوں، اپنے جسم کو طاقتور بناؤ یا نہ بناؤ، اپنے جسم کو سوارو یا نہ سوارو، مگر اپنی روح کو طاقتور ضرور بناؤ۔ اگر جسم کمزور ہوگا لیکن تمہاری روح طاقتور ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر میدان میں تم کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ ایک پیاری حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں سید صاحب قبلہ کی موجودگی میں، مشکات شریف جلد اول کتاب الایمان الفصل الاول صفحہ نمبر 12 کی سطر 21 22 23 24 کی حدیث پاک عن ابی ہریرہ قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما تولى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بہت خوب بھائی، زندہ باد، بہت حضور کے ایک صحابی ہیں سبحان جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ، کیا بات ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ وہ حضور کے مقدس اور پیارے صحابی ہیں کہ جن کو لاکھوں کی تعداد میں حضور کی حدیثوں کا علم موجود ہے۔ نبی کے صحابہ میں اتنی زیادہ حدیثیں کوئی نہیں جانتا جتنی حدیثیں میرے آقا حضرت ابو ہریرہ جانتے ہیں۔ ایک حضور کے صحابی نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ تم نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ حضور کی خدمت کرتے کرتے گزار دیا، صفہ کا چبوترا جو حضرات حج کرنے کے لیے گئے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، مسجد نبوی شریف میں جب حاضری ہوئی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی ایک چبوترا موجود ہے جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا کھلا ہوا مدرسہ ہے۔ یہ وہ مدرسہ ہے جس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ اس چبوترے پر کون لوگ رہا کرتے تھے تو مفسرین کرام لکھتے ہیں اس چبوترے پر نبی کے وہ صحابہ موجود رہتے تھے جن کا کوئی گھر والا نہیں ہوتا تھا، یا اگر ہوتا بھی تھا تو وہ ایمان نہیں لایا ہوتا تھا۔ اللہ اللہ، جنہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، زمین و جائیداد کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کے قدموں پر دنیا کی تمام دولتوں کو قربان کر دیا، ایک فقیری والی زندگی گزار دی، نبی کے قدموں میں رہتے رہے، آقا کا دیدار کرتے، صبح کو اٹھتے نبی